السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک دو دفعہ محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھو الصلاة والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق امام الانبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پکیزہ ببرکت پاک بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام ذویل احترام معزز و محترم سامعین کرام بانیان محفل بالخصوص مرحوم دے صاحبزادے بھائی عبید اللہ صاحب جنہوں نے آج اپنے والد گرامی دے اشال ثواب اندر محفل پاک کا انعقاد کیتا مرحوم احمد علی اللہ تعالیٰ مرحوم دے درجات میں بلند فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم نو جوار رحمت اندر جگہ عطا فرمائے یقیناً یاد رکھیا ہے تھانو میں نو نام دی لج نہیں اللہ نو یار دے نام دی بڑی لج ہے بات شروع تھانو میں نو نام دی لج نہیں اللہ نو نام دی بڑی لج ہے تے پھر نا یار دا ہوئے آنکھو سب اللہ
136 والے نے حکم کیتا، پھر بھائی عبیداللہ صاحب نے بھی حکم کیتا اور ڈاکٹر صاحب عمران صاحب نے حکم کیتا۔ یقیناً میں اپنے علاقے تو کدی کنی نہیں کترائی، پر جو مجبور ہوا تو پھر ہوں میں تھان حقیقت دسا ممبر پہ بیٹھا میں سیکنڈ رکھ کے گڈی چلائی آ بچہ میں آندا استاد جی کوئی نہیں 15 منٹ لیٹ ہو جیسا میں کہا پترا لیٹ والی گل نہیں، گل لگو سجنا دی تے گل رہ جاوے۔ اللہ پاک مہربانی فرمائی میں نہ چیز تقریباً ادھا گھنٹہ اپنی زبان تو جو میں نے حکم ملیا وعدہ اس تو لیٹ ہویا معافی چاہنا۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے، تھوڑا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تاہم بات شروع خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انا خلقناکم، اے انسانوں میں تھانو تخلیق فرمایا۔ آخری بندے تک سبحان اللہ۔ جی جی میں تھانو تخلیق کیتا اور یقیناً اللہ نے سانو تخلیق کیتا ہے، بنایا ہے، بھیجیا ہے، اندے وچ کوئی شک نہیں۔ پر اگے اللہ فرما رہے ہیں خلقناکم من ذکر و انثی، اکوچا سبحان اللہ، من ذکر و انثی، فرمایا میں دو وجوداں دے سبب دے نال، دو وجوداں دے سبب دے نال میں تھانو دنیا تے بھیجیا ہے۔ ایک وجود ماں دا ہے اور ایک وجود باپ دا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ ایک قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں تانوں دو وجوداں دے نال دنیا تے بھیجیا ہے، ایک وجود ماں دا ہے اور ایک وجود باپ دا ہے۔ تے اللہ فرما رہے ہیں اللہ خالق کل شیء، میں سبب دا محتاج بھی نہیں، میں سبب دا محتاج بھی نہیں۔ جے میں چاہواں نہ ماں رکھا، جے میں چاہواں نہ میں باپ رکھا، میں قادر ہاں میں ماں تو بھی غیر بھی گھل سکنا، میں باپ تو بھی غیر بھی بھیج سکنا۔ توجہ ہے ذرا، آکھو سبحان اللہ۔ میرے مالک نے قدرت ہے، اللہ خالق کل شیء، فرمایا کہ تو میں ارادہ کر لواں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، جدو میں ارادہ کرنا پھر میں کسی شے دا محتاج نہیں، بس میں آنا ہو جا او ہو جاندہ ہے، پھر نہ کوئی ڈک سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ پھر او کام رک سکتا ہے۔ فرمایا میں محتاج نہیں، نہ ماں دا محتاج ہاں نہ میں باپ دے وجود دا محتاج ہاں، بس سمجھو کہ میں ماں کیوں رکھی ہے، میں باپ کیوں رکھیا۔ آکھو سبحان اللہ۔ اور ذرا قرآن سن کے کیا کرو سبحان اللہ۔ قبلہ قاری شاہ علامہ صاحب پتہ لگا کوئی راز ہے، کوئی راز ہے، کوئی درخت دی ماں ہے درخت ہو پیا، اور کوئی پودے دی ماں باپ ہے ہو پہ۔ اللہ محتاج نہیں، پر ماں بھی رکھی باپ بھی رکھے تے نال ہی فرما چھٹے اس ویکھ لو جے میں بناون تے آیا میں آدم نو بغیر ماں پیو تو کھڑا کر چھڑیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی نہ ماں ہے اور نہ ہی بولو نہ ہی ماں ہے نہ ہی باپ ہے۔ فرمایا جب میری مرضی بنی میں باپ بھی نہ رکھیا میں ماں بھی نہ رکھی، تے پھر مرضی بنی کہ لوگ یہ نہ آکھیں کہ اللہ ماں پیو دا محتاج ہے، ماں ہوئے تے پیو نہ ہوئے۔ اللہ او بھی کر کے بھی کھا چھڑیا۔ اللہ فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں رکھ لئی تے پیو نہ رکھیا۔ اے ساڈے واسطے قبلہ نشانیاں، اے سانو سمجھاون واسطے کیتا جا رہا ہے۔ میں باپ دا بھی محتاج نہیں، یقیناً اللہ دا قانون ہے جدو تک
عورت تے مرد نے جمع نہیں ہونا، نطفہ نہیں ٹھہرنا، حمل نہیں ہونا، بچہ پیدا نہیں ہونا، ایک قانون خدا ہے۔ پر جدو اپنی قدرت بھی کھانی ہو بس ادو قانون ایک سائڈ تے کر کے آندا ویکھ لو میں عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا کر کے وکھایا ہے تے دسیا ہے میں جے گلن تے آ جاواں پیو نہ ہووے ہم بستر نہ ہووے جمع نہ ہووے تے میں پھوکا مرا کے بھی کرا لیں۔ تسی میں بیٹھے ہو نا اسی سارے پھوکے ہی ہیں جی قبلہ اسی سارے ہی پھوکے ہیں۔ اللہ پھوکی ماری آدم وچ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ آدم کھول موڑ کھڑی کھول تو سان زبان نہ کھول رنجو ذرا سبحان اللہ کھول وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ فرمایا میں پھوک مار کے اٹھاواں تے اٹھا سکنا میں طاقتہ دینا۔ اللہ اکبر یا اللہ جے تو ماں بھی نہ رکھیں تے باپ بھی نہ رکھیں تے بندہ دنیا تے گھل سکنا ہے تے پھر ایندے وچ راز کیے ماں کیوں رکھی باپ کیوں رکھے؟ اللہ فرمایا اس واسطے رکھے ہے کہ میں جو ماں دے دل وچ تے باپ دے دل وچ پیار رکھے ہے او پیار میں کسی نو عطا ہی نہیں کیتا، او پیار میں کسی نو عطا نہیں کیتا۔ صرف اج باپ دی شان بیان کرنی ہے ذرا محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ ماں دی شان تے پھر ہر جگہ تے سن دے ہو نا اج ماں صرف باپ دی شان سنو کہ اللہ قرآن وچ باپ دا مقام کتنا بلند فرمایا ہے۔ ہاں اج لوگ اسی باپ دے مقام تو باپ دی شان تو کتنے دور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا تے بھیجیا میں ماں رکھی باپ نہ رکھیا باپ کوئی نہیں تے دنیا تے آ گئے۔ یا اللہ اے وجہ کی ہے ساڈی ماں بھی رکھ چھڑی ساڈا باپ بھی رکھ چھڑے آئی۔ فرمایا سمجھانا چاہنا ایک میں پروردگارا ایک میں پالن والا وا ایک تیرے پالن والی تیری ماں ہے تیرا باپ ہے۔ اے پیار میں کسے دوجے نو دیتا کوئی نہیں، اے محبت میں کسے تیسرے نو دیتی کوئی نہیں۔ اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرما رہا رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیسا معیار ہے کیسی محبت ہے۔ اللہ فرما رہا اے محبت اے مقام اچھا سبحان اللہ اے مقام اے محبت میں کسے نو نہیں دیتی جیڑی محبت میں ماں دے دل وچ پا چھٹی ہے جیڑی محبت میں باپ دے دل وچ پا چھٹی ہے۔ یاد رکھ بیوی دا بھی پیار ضرور ہے اولاد دا بھی پیار ضرور ہے۔ اللہ اکبر پیار مامے بھی کر دین پیار چاچے بھی کر دین پر سارے وچ لالچ ماں تے پیو دا پیار یاد رکھو انہاں وچ لالچ کوئی نہیں انہاں وچ لالچ کوئی نہیں اے بغیر لالچ تو پیار کر دینے۔ اللہ فرمایا میں انہاں دے دل وچ طاقت رکھ دیتی دل وچ محبت رکھ دیتی کوئی پال نہیں سکدا کوئی لقمہ کڈ کے کسے دے منہ وچ نہیں پاندا۔ اللہ نے اے محبت باپ نو عطا کیتی اے محبت اللہ کے عطا کی باپ نو باپ آندا میں کھاواں نہ کھاواں
میں پیواں نہ پیواں آکھو سبحان اللہ اے گل بڑی توجہ نال سنن والی ہے جی اگر اے گلاں ساڈے ذہن وچ آ جاویں نا تے اے حکومت جڑے اولڈ ہوم بنائیں نا سارے بند ہو جائیں پڑھے لکھے دوست تشریف فرماؤ یہ حکومت جڑے بنائیں نا کمرے تھانوں پتہ ہے حضور تو پہلے کی ہوندا حضور جدو تشریف نہ لے آئے مگر بھائی ادو ہوندا کہ عبید اللہ بھائی کہڑے ماشاءاللہ اچھا اگے غیبانہ ہی تعارف آنا فون پہ چلو اج میں ویکھ لیا ماشاءاللہ اللہ تھانوں خوش رکھے آکھو سبحان اللہ حضور تو پہلے کی کیتا جاندا قبلہ علامہ صاحب قاری حافظ عبداللہ صاحب کی کیتا جاندا ماں پیو نو پکڑ کے منڈی وچ ویچیا جاندا منڈی اندر ویچ دتا جاندا کوئی گھر رکھن واسطے تیار نہ ادوں ویچیا جاندا تے ہن یا گھروں چیک چھڑ دین تے یا اولڈ ہوم میں جا کے جمع کرا چھڑ اور جلے آج انہاں نو جمع کرا رہے ہیں پکڑ سائڈ جنہاں نو جمع کرا رہے ہیں انہاں تینوں کسے جگہ تے جمع نہیں کرایا دکھ بھی جھلے سکھ بھی جھلے ہر تکلیف برداشت کی تھی اتو اللہ حکم دے چھڑیا وقدا ربک اللہ وقدا ربک اللہ تعبدو الا سجنا وے قرآن خدا دا کلام خدا دا مقام والدین دا عظمت بیان اللہ پہ کردہ لوگو میری عبادت مینو رب میری بندگی دے نال نال ماں پیو نو پرا نہیں کرنا نال نال لا کے رکھنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں دے پیر چمنا انہاں دی عزت کرنا انہاں کے اوف نہیں کرنی کوڑی آنکھ نہیں ویکھنی جدوں بھی بولنا جی کر کے بولنا جدوں بھی بولنا کی کرنا بلیا کیوں بولنا جی کر کے بولنا ایک کہندہ حکم ہے مولوی دا نہیں کسے پیر دا نہیں کسے فقیر دا نہیں یہ اللہ دا حکم ہے کہندہ حکم ہے اور سارے بول کو اتفاق نہ کیونکہ سارے بول سوتے پتہ لگ جیسی کہ سارے ہاں تک سنے آپ پڑھ گئے اب پڑھتا ہے ہر محفل تے ہر کول خانی تے ہر ساتے تے سنے تھوڑے کول پڑھتے ہیں ساڑے کول پر اسی بندے جڑے ہیں نا اسی جڑے ہیں اسی ڈھلے بڑے ہیں اس معاملے میں یاری دے معاملے ترکڑے سجڑاں دے معاملے ترکڑے ماں پیو دے معاملے چ میرا معاشرہ بہت ڈھلا ہے تے خدا دی قسم اللہ بار بار فرما رہے ہیں انہاں دی بے ادبی نہیں انہاں دی عزت انہاں دا احترام انہاں کو جا کے پوچھ جنہاں کو لاج نہ مار رہی ہے نہ باپ رہے آئے جنہ دے ویڑے ماں باپ دی نعمت تو ویلے ہو گئے اے پیار اے نعمت قاری حافظ عبداللہ صاحب علامہ صاحب ایک واری مل دیئے نہ کوئی دوجی ماں بن سکتی ہے نہ کوئی دوجا پیو بن سکتا اے پیار مالا تے پیار پیو والا کوئی دعا تریہ دے ہی نہیں سکتا جیڈی بھی محبت ہوئے جیڈی بھی الفت ہوئے جیڈا بھی قرب ہوئے اے بلاس محبت اے بلاس پیار اے ماں اے باپ دے سکتا ہے سرکار دے کو لو پوچھیا سونے اے ماں باپ دے دل وچ وکھرا پیار کیوں ہے میرے نبی فرمایا
اے اللہ نے ازل تو محبت اولاد دی رکھ دیتی ہے جناب دل دے اندر تے مال دی بھی محبت دل دے اندر پر اولاد دی محبت ایڈی ہے اولاد واسطے سارا کچھ لگ جاندا ہے مال پیچھے رہ جاندا ہے اولاد سامنے آ جاندی ہے بندہ جو بھی کردا ہے اولاد واسطے کردا ہے ایک وقت ایسا آ جاندا ہے جدوں بندہ اپنی اولاد واسطے کردا ہے پیو منہ ویندا رہندا آ جاندا ہے کہ بندہ اپنی اولاد واسطے کردا ہے تے کی کردا رہندا ہے اپنی اولاد واسطے کردا ہے تے اپنا پیو دا منہ ویندا ہے جندے واسطے ساری زندگی میں کیتی ہے کدی میرے الو بھی ویندا اور جندے واسطے ساری زندگی میں جتن کٹے اے کدی میرے نال بھی پیار کردا اللہ فرما رہا ہے انہاں دو وجوداں دے نال اچھا سبحان اللہ آئی تو گل لگا ہونی تسی میں تو ڈھیر تھکے ہوئے کوئی نہیں دن رات ساڈا تے ہوئے کام اینجتے سرکار دی ڈیوٹیاں تے تسی سانو ویکھ کے تھک جاندے اچھا کو سبحان اللہ محبت نال میں عرض کر رہے ہیں اللہ نے دو وجود بنائے ایک ماں اور ایک باپ تے اپنی رضا بھی انہاں دی رضا وچ رکھ چھڈی اسی اتھے کی کرنا ہے سارے بندے بولو اسی اتھے کی کرنا ہے اللہ نو راضی کرنا ہے بولو سبحان اللہ ہر بندے تو سوال ہے اسی کی کرنا ہے اللہ نو راضی کرنا ہے ساڈا مشن اور ہے ہی کوئی نہ ساڈا مشن دنیا تے آنا اللہ نو راضی کرنا تے پوچھیا یا اللہ تو کی میں راضی ہونا فرمایا تو اپنے باپ نو راضی کر میں تیرے تے راضی ہو جیسے حضور علیہ السلام دے کول صحابہ ہے آکھو سبحان اللہ صحابہ ہے بیٹھے بارگاہ مصطفیٰ وچ بزم لگی ہوئی مجلس لگی ہوئی عرض کیتی سونیا اسی نمازاں تھاڈے نال پڑھ دے نمازاں تھاڈے نال عمرے تھاڈے نال جہاد تھاڈے نال زکات تھاڈے نال قربانیاں تھاڈے نال زندگی دے ہر معاملات دین دے تھاڈے نال تے سونیا کیویں پتہ لگ سی اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے سواد نہیں آیا تھاڈی سبحان اللہ او بھائی ہن اونوں پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے جس آکھے ہوے پیچھے اس محمد دی اللہ اکبر آئی تھے جامعہ محمدی شریف والی مسجد ہے جامعہ آباد والی مسجد ہے بندہ ایتھے مولوی دے مگر نماز پڑھے تے آندہ پیچھے اس امام دے اللہ اکبر تے نماز پڑھ کے آندہ میری نماز ہو گئی ہے قبول تے جس ایتھے مولوی دے مگر پڑھی ہوندی ہو گئی ہے قبول تے جس محمد دے مگر پڑھی ہو گئی جس مصطفیٰ کریم آقا ہاں جی ہوندی مار لگ گئی نا اس دی لگ گئی مہر کیونکہ اس پڑھی ہے محمد دے پیچھے ایتھے پڑھی ہے تے 27 نمازاں دا ثواب جماعت نال قبلہ کتنی نمازاں دا 27 نمازاں دا ثواب یہ ایہ نماز سیال شریف پڑھی ہے تے پیرا مگر پڑھی ہے تے موڑ بھی 27 دا ثواب تے موڑ ایہ نماز جا کے بیت اللہ شریف وچ پڑھی ہے تے ہن دے امام مگر پڑھی ہے تے 1 لاکھ دا ثواب یہ اتھو آ کے مسجد نبوی میں جیڑا استعمال حاضر امام ہے ان دے پیچھے پڑھئے تے 50,000 دا ثواب ہن مسجد بھی نبی دی ہوگی مسلح بھی نبی دا ہوگی تے مسلح سے کھلوتا بھی محمد آپ ہوگی مرضی ہے تھوڑی آنکھوں سبحان اللہ مسجد مسجد نبی دی مسلح نبی دا تے اتے کھلوتا بھی سونا آپ ہے تے پیچھے کھلوتن صحابہ تے پہ پڑھ دن اللہ اکبر او کوئی ویندہ ہے کسے آل کوئی ویندہ ہے کسے آل صحابہ ویندن محمد آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سرکار مگر
جہاد حضور دے نال نال کوئی سجے ٹردا ہے کوئی کھبے ٹردا ہے کوئی اگے ٹردا ہے کوئی پیچھے ٹردا ہے کوئی تیر نہ آ جاوے کوئی تلوار نہ آ جاوے کوئی نبی تے وار نہ ہو جاوے اگو اسی آ جائیے تے پھر پیار ایڈا کہ جے سرکار لعاب سٹن تے زمین تے نہ ڈھون دیون جے وضو کرن تے قطرہ زمین تے پانی دا نہ جاون دیون اپنی جان مال تن من دھن سب کچھ محمد تو قربان کر کے کھلوتے تے پھر پوچھتے پین سونے کیویں پتہ لگ سی اللہ راضی ہے کہ ناراض تھاڈی دلی سبحان اللہ حضور ہن گنجائش ویسے کائی نہ پوچھنا دی کہ سونے کیویں پتہ لگ سی رب راضی ہے کہ ناراض ہے اسی تے ایتھے پڑھ کے تے دل وچ بغض رکھ کے تے کینہ تے عداوت تے سارا کچھ کھوٹ تے منافقت اندر رکھ کے تے باویں او جے مگر پڑھدے پے ہوندا سارا کھوٹ ہی ہوندا ہوے تے اون مگر یہ جانے اللہ اکبر تے موڑ سلام پھیر کے تے باہر مسجد تو نکل کے آنے مولوی پھٹ گیا نے اے مولوی ہن پھٹ گیا نے اے مولوی اسی تے موڑ بھی آنے آئے ساڈی قبول ہو گئی تے جنہ محمد دے مگر پڑھیے سرکار دے مگر پڑھیے اس نماز دا کی مقام ہونا ہے اس نمازی دا کی مقام ہونا ہے اس سجدے دا کی مقام ہونا ہے پر سارا کچھ کرن تو بعد پہ پوچھ دن سونیا کیویں پتہ لگ سی اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے تے میرے پاک پیغمبر فرمایا اپنے گھر جا کی کر بولو بولو اپنے محبت نال جڑے بندے بیٹھے ہو تساں اج اے ایکسپیریمنٹ کرنا گھر جا کے نبی فرمایا اپنے گھر جا سونیا گھر کی ہے ساڈے دربار چوٹ کے گھر جائیے فرمایا ہاں اپنے گھر جا تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ جے باپ نو ویکھے تے تیرے تے تیرا باپ راضی ہوے تے سمجھی تیرے تے خدا راضی حضور نہیں فرمایا تسا میرے مگر نماز پڑھیے تو چھٹے ڈھکے ہو حضور نہیں فرمایا تسا میرے نال جہاد کیتا تے تھانو چھٹیاں حضور نہیں فرمایا کہ تسا میرے نال عمرے کیتے تے تسی بری ہو ذمہ ہو نا نا میرا نبی فرما رہا جا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ اپنے باپ دا چہرہ ویکھ یہ باپ دا چہرہ ویکھے باپ مسکرا پوے باپ خوش ہو جاوے اللہ اکبر میں تے پیرے باؤ ماں تے باپ دا چہرہ ویکھ کے نہیں فرمایا اے تن میرا اے چشے اللہ پاک ماں دی جتھے بھی شان بیان کیتی اللہ قسم نہیں چاہیے اچھا سبحان اللہ کرے میرا دل کرتا میں ایک مڑ قرآن لے آؤں میں مڑ پڑھ دیں گا گل میں ملنگا سمجھا لیں میں مڑ پڑھ دیں
اللہ قرآن دے وچ بڑی جگہ تے ماں 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 ہاں جی ووصینا الانسان بوالدین احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا اللہ ماں دا کئی جگہ تے مقام فرمایا تکلیفاں دا پریشانیاں دا امتحاناں دا ماں دے صبر دا ہاں جی اللہ نے بڑی جگہ تے ذکر فرمایا ہے پر اللہ قسم نہیں چاہیے اللہ کی دہیں قسم اے گل سنو اے توجہ دے نال اللہ کی دہیں ماں دی گل تے قسم نہیں چاہیے اللہ جدوں پیو دی شان بیان کیتی پہلے قسم چاہیے تے بعد وچ والد دے نام دی گل کیتی اللہ باپ دی پہلے قسم چاہیے کیونکہ باپ دا بڑا مقام ہے حضور دے کول ایک شخص آیا توجہ ہے سجنا دی اب بابے بالکل توجہ نہ کریں خیر ہے وہ بندہ توجہ کرے جندا باپ بھی زندہ ہے تے جے ماں بھی زندہ ہے اے گل بخاری شریف دی نے تے مشکات شریف دی دلیل اور حوالہ میرے کول موجود ہے حضور دے کول ایک صحابی ایک شخص آیا آ کے عرض کردا سونیا میرے واسطے دعا کرو میرے واسطے کی کرو میرے واسطے دعا کرو آسانی نہیں ملدی یاد رکھیا ہے او ماں پیو دے پٹے ہوندے نے تے نبی دے کول بندہ صحابی آ کے میرے واسطے دعا کرو تے حضور فرمایا پیو جیندے جیڑا بندہ زندہ ہے سبحان اللہ آکھ سکتا ہے میرے نبی فرمایا باپ زندہ ہی ساڈا بھی ملک آج ایڈا سپیشل ہو گیا میں پیران دا منکر نہیں میں آپ پیر پرست بندہ ایڈا ایڈوانس ہو گیا کہ گھر ماں پیو مرکز دعا دا بیٹھا گھر مرکز دعا دا بیٹھا انہاں نو 100 دکھدا نہیں تے پیران واسطے 1000 دا سرکار دعا کرے آئے میرے واسطے وہ جنہ تے تو لینے ہی کوئی نہیں وہ جنہ تے تو پوچھنا ہی کوئی نہیں میرے نبی دی حدیث سنو تو پھر اگلی گل کرنے ہیں کیونکہ کسی تے اعتراض کرنا میری عادت نہیں تبلیغ کرنی ہے سجنا تک پیغام پہنچانا ہوندا ہے یہ پہنچ جاوے تے اس تو بڑی اور گل کوئی نہیں ہوندی ہن حضور تو بڑی بارگاہ کائنات وچ ہے ہی کوئی حضور تو بڑا پیر ہے ہی کوئی حضور تو بڑی مقبولیت والی جگہ ہے ہی کوئی نہ جا کے بندہ پہ آندا سونے میرے واسطے دعا کرو میں میرے کام نہیں پہ ہوندے اور سجنوں جڑا بندہ دنیا میں تھوڑا جہا اوکھا ہے وہ گل توجہ نال سنے میرے نبی فرمایا باپ زندہ ہی عرض کیتی یا رسول اللہ زندہ ہے میرے نبی فرمایا گھر جا تے باپ دے کولوں دعا کروا تو سبحان اللہ نہیں سنائی تے میں مڑ تقریر شعراں وچ ہی لگا چھڑنی نے اللہ دا نبی فرما رہا ہے گھر جا تے اپنے باپ نو آخو دعا کرے میرے نبی فرمایا دعا دا طریقہ ہے باپ دے قدماں وچ بیٹھ جاویں باپ دے قدماں وچ بیٹھ کے آکھی ابا جی سرکار دا حکم ہے میرے واسطے دعا کر تے دعا بھی میرا نام لے کے کر نام لے کے کر تے جدو باپ آکھے گا یا اللہ میرا فلانا بیٹا میرا آن محمد بیٹا میں اپنے دی گل پہ کرنا نا میرا آن محمد بیٹا یا اللہ انہوں اچھا روزگار عطا فرما انہوں سونی تعلیم عطا فرما اچھی تعلیم عطا فرما اللہ دے نبی فرمایا تیرا باپ تیرے واسطے دعا کرے گا میرے نبی فرمایا باپ دے ہاتھ تھلے ہون تو پہلے اللہ تیرے ہاتھ وچ تیرے باپ دی دعا قبول کر لے گا سمجھ آئی کیڑا سوکھا عمل کیڑا کرسی بندہ ہاتھ چاہ کے آکھے انشاءاللہ یہ بندے ہیں کرن لگ پویں نا اللہ دی قسم ہے نہ کسی دا پیو روندا دسنا ہے نہ کسی دی ماں روندی دسنی اور سجنا ویکھ اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں
اج ساڈے نوجوان باہر تے بڑا خرچ کردے نے بڑا خرچ کر کدیں دیگاں کدیں سبیلاں کدیں کچھ سارا کرو پر اللہ فرما رہا فلیل والدین تینوں برکت چاہیے تینوں خیر چاہیے تے فرمایا پھر ماں تے خرچ کر باپ تے خرچ کر جیڑا ماں پیو تے خرچ کرے گا اللہ فرما رہا ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ كُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ فرمایا او مال بھی خیر والا ہے او اولاد بھی خیر والی ہے میں اللہ اس تے راضی ہو گیا یہ نہ ماں باپ تے خرچ کیتا اوہ سجنا اصل مرکز دعا دا ماں باپ اصل مرکز خرچ کرن دا ماں باپ اوہ سجنا جے پیسہ خرچ کرنے تے ماں تے کر سونے کپڑے پوا سونی جتی پوا سونا دوپٹہ کرا باپ نو سونی پگڑی بنا باپ نو سونا خصہ پوا سونے کپڑے پوا جدو باپ تیرے ہاتھ وچ دعا کر چھڑے گا میرے نبی فرمایا اے دعا اللہ فوراً قبول کر لے گا یاد رکھ جے نہ ماں پیو نو ناراض کیتا آکو سبحان اللہ جتنا بھی ٹل لا لوے جتنا بھی ٹل لا لوے ماں پیو ناراض ہوئے باویں پیر تے جاوے باویں پیراں تے جاوے باویں دربار تے جاوے باویں درباراں تے جاوے میں انج آکھاں گا درباراں تو ہٹ کے باویں مکے جا باویں مدینے جا یہ ماں پیو ناراض نہیں خالی مڑ کے آنے قبول کوئی نہیں دعا حضرت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبحان اللہ اے سلیمان نبی آپ دا دورہ ایک نوجوان شراب پی کی شراب پی لے جویں ہون نوجوان پی لئی تے مڑ گلیاں وچ ببلیاں مار دین بازاراں وچ اے حرام پی لینا تے پھر جناب بازاراں وچ نکل جانا ناراض تے نہیں ہوگا اللہ دی قسم ہے جیڑا حسینی او شراب نہیں پیندا جیڑا حسینی اپنے آپ نو کھیندا تے مسلمان کھیندا ہے او شراب نہیں پیندا تے جیڑا شراب پیندا ہے او اپنے آپ نو حسینی کھا ہی نہیں سکدا وہ اپنے آپ نو حسینی کھا ہی نہیں سکدا سلیمان علیہ السلام دے دور دی گل پہ کرنا کتب سیر دے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایک نوجوان شراب پی کے گھر آیا بڈھا باپ انہیں پتر نو ڈگ دیا ویکھیا کدی سجے کدی کھبے تے باپ باپ ہی ہوندے باپ نو بڑی تکلیف ہوئی باپ میرے آگے کہنے لگا پترا شراب کیوں پیتے اے حرام کیوں پیتے اللہ اکبر نوجوان شراب کے نشے وچ بھائی عبید اللہ شراب کے نشے وچ باپ نو اتنے زور دے نال چنڈ ماری باپ دی اکھ ضائع ہو گئی باپ نے اکھ تے پٹی بن لئی جدوں نوجوان نو ہوش آیا ویکھیا کی ہے باپ دے اکھ تے پٹی بنی ہوئی ہے نوجوان ذرا توجہ دے نال اے انہاں واسطے جڑے باپ دے احترام نہیں کردے باپ دی قدر نہیں کردے اکھ تے پٹی بنی ہوئی ہے اللہ اکبر شراب دے نشے چوں باہر آیا باپ دے اکھ تے پٹی بنی ہوئی ویکھ کے آندا ابا اکھ تے کی ہویا آئی باپ رو کے کہنے لگا پترا تو میرے بڈھے ویلے دا سہارا آیا ہے تو مینوں سہارا دینا سی تو مینوں آسرا دینا سی اللہ اکبر تو ہی چنڈا پہ ماردا ہے تو تھپڑ ماریا شراب دے نشے وچ میری اکھ ضائع ہو گئی ہے او نوجوان اندر گیا اس ویلے دا جیڑا
قدماں وچ رکھ چھڈیا ابا اد تو بعد شراب بھی نہیں پیواں گا اے ہاتھ بھی تیرے پیراں وچ رکھ چھڈیا ہے تیرے قدماں وچ رکھ چھڈیا ہے او سنگیو پیو پیو ہوندا ہے باپ باپ ہوندا ہے باپ نے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے کہنے لگا پترا کوئی گل نہیں میری اکھ ضائع ہو گئی تو ہاتھ نہ کٹدا او کہنے لگا ابا مینوں غیرت جین نہ دیندی میں اپنے آپ کیویں روک سکدا اس واسطے ہاتھ کٹے تھوڑے قدماں چ رکھ چھڈے اگو باپ بھی بڑا عاشق ہے آکھ سبحان اللہ اس آکھیا پترا چاہ ہاتھ اس چایا آنا اس آکھیا ہن اوتھے چلیے جتھے تیرا ہاتھ وال ہو جانا ہے میرا آنا وال ہو جانا مرضی ہے اچھا سبحان اللہ آ تینوں پترا اوتھے لے جاواں پتہ لگا اے ساڈا عقیدہ نہیں اے پچھلیاں امتاں دے لوگاں دا بھی عقیدہ ہا کہ جیڑا کام کدوں نہ ٹھیک ہوئے نبوت دے قدماں وچ آ جاؤ نبی ہاتھ چاچاوے تے کام ہو جاندا ہے اے ساڈا عقیدہ ہی نہیں لوگ تے سانو تانا تشریح کر دینا یاد رکھیا ہے اے پچھلیاں امتاں دا بھی عقیدہ کہنے لگا پتر ہاتھ چا کیسا منظر ہونا باپ نے ہاتھ چایا الباپ نے جناب آنا چایا بیٹے نے ہاتھ چایا سلیمان علیہ السلام دی کچہری لگی ہوئی جتھے ہر مخلوق دربار وچ حاضر آپ تخت تشریف فرمانے آندیاں ویکھیا باپ نو تے بیٹے نو فرمایا راہ دیو انہاں نو نیڑے آن دیو انہاں نو نیڑے آن دیو بیٹا ہاتھ لے کے آ گیا باپ اکھ لے کے آ گیا اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام دے قدماں وچ بیٹھ گئے حضرت سلیمان نے فرمایا بابا کیویں آیا ہے فرمایا پتر شراب دے نشے وچ چنڈ ماری ہے آنا باہر آ گیا ہے حضور تھاڈے کول آیا میرا آنا ول ہو جائے اللہ کچھ انج حیران ہو بیٹھے ہو بھئی آنا کیویں ول ہوگا اللہ اکبر توجہ ہے سجنوں اللہ اکبر کبیرہ اے نبوت دا دربار بڑا وسیع ہوندا ہے جی نبوت دا خان دی دربار بڑا وسیع ہوندا ہے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیر لگا تے آنا باہر آ گیا انہاں تیر کڈیا تے آنا چاہیا تے ٹر پے صحابہ پوچھے کدھر جاؤں انہاں کہ حضور کول جاؤں کیوں جاؤں آنا وال کرانا آنا ٹھیک کرانا انہاں کہا ویکھو نا صحابہ دا عقیدہ تے اے عاشق دا عقیدہ ہے جدو آپ حضور دے کول آئے نا تے حضور فرمایا قتادہ کیویں آیا سونے تیر لگا تے آنا باہر آ گیا تے مہربانی کرو نا تے آنا رکھو تے آنا ول ہو جائے حضور فرمایا جنت لے لا آنے دے بدلے وچ جنت لے لا اگو منگن والا بھی ول ہوے نا انہاں آکھیا سونیا تہاڈا کیڑا مول لگنا ہے آنا میں منگیا جنت تساں آکھی جنت بھی دے چھڈو تے آنا بھی لا چھڈو تھوڑا کیڑا مول لگنا ہے تھوڑا کیڑا زور لگنا ہے تے سرکار فرمایا اچھا قتادہ تیرا ہے عقیدہ تے لیا آنا سرکار رکھ کے تو تے لاب لایا تے دعا کیتی تے آنا وال ہو گیا تے پھر دعا کیتی کہ یا اللہ قتادہ نو جنت بھی عطا کر اے تے میرے کریم نبی دا دربار ہے آکھو سبحان اللہ میں گل سلیمان دے دربار دی پہ کرنا اور پاسے چلی جائے گی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھیا بابا ہویا کی کہنے لگا پتر نے چنڈ ماری آنا بارہ بھی نے آنا لیا لاب لایا رکھیا دعا کیتی بزرگ دا آنا ول ہو گیا جوان ہاتھ لے کے نیڑے آیا جناب آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ نو کی بنے آئے کہنے لگا اے ہاتھ باپ تے اٹھے آئے میں کٹ دیتا ہے تے آپ نے فرمایا او جنیا منا پھر خدا منا مڑ میرے کھولا پہلے باپ را
راضی کر پھر خدا راضی کر پھر میرے کولا بھائی عبید اللہ صاحب بھائی مظہر صاحب میرے پیرے باؤ نے قلم چکیا تے او نوجوان باپ دے قدماں وچ آیا تے آندا کی ہونا سن فریاد پھر بار جائے خدا وچ آیا اک سبحان اللہ ساڈے بندے بھی عجیب ہیں باپ تے ماں نوں ناراض کر کے بار جائے خدا وچوں توبہ تے بخشش دے طلبگار ہیں باپ نوں ناراض کر کے تے او نا ایک کتاب دے اندر آیا ایک شخص جس دا نام محمد بن ہارون بلخی اک سبحان اللہ محمد بن ہارون بلخ دے رہن والا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے میرا وہ 60واں حج ہے کتنا ساڈے بندے تو دو کر کے الحاج بنے ودے تے سارے ضلع دی قسماں انہاں دے ذمہ ڈیر بندے ساڈے عمرے ہی ساں چاون کن کر دین کہ میتھوں ملک سوں ڈیر چواوے ایویں گل ہے جنے جیڑا عمرہ کر کے آوے اسی دے مگر لگ جانے کوئی چور دی سوں تے او چاہے کوئی چکار دی سوں تے او چاہے کوئی دو نمبری دی سوں تے حجی ہوری چاہے تے حجی ہوری جے کو تیار بیٹھے نہیں ہٹدا کوئی بھی نہیں جیڑا جاندا ہے توڑ مدینے جاندا ہے مہربانی کر مڑ تو مینوں ہی اکھ بھی ہٹیا ہے اللہ اکبر ہٹدا کوئی بھی نہیں جیڑا اودے جاندے ہی سونا سکدا ہی تے مڑ توڑ ہی سکدا ہے پر میں گل پہ کرنا حضرت مالک بن دینار اس ہستی دا نام ہے جیسے ایک دو حجاں نہیں 60 حج او بھی پیدل کی پیدل 60 حجاں آپ فرماندن میں ایک حج تے گیا تے رش بڑا کہ رات عشاء دی نماز پڑھ کے نا بھائی عبید اللہ اندر میں کمرے سمجھ لگا عشاء دی نماز پڑھ کے تے مینوں خیال آیا تو میں آکھیا یا اللہ جتنا رش آنا تیرے گھر ایت کے کسے دا بھی حج نہ منظور نہیں ہوئے ہونا سارے دے منظور ہو گئے ہونے مالک بن دینار آندا میری اکھ لگی تے کوئی سد کے مینوں آندا پیا مالک سارے دا حج قبول ہو گئے محمد بن ہارون بلخی جڑا ہی نا اون دا حج کوئی نو قبول ہویا اون دا حج قبول کوئی نہیں باقی سارے دے حج قبول ہو گئے سنیا بھائی سجنو ضمناً گل آ گئی لیکن چلو پھر تانوں گل حضرت سلیمان دی بھی مکمل کرنی ہے تے پھر اجازت کیونکہ میں اجی لگا جانا ہے او پبر والے اوتھے مارا والے گھر والے او بھی انتظار وچ بیٹھے سجن تے آکھو تسی سبحان اللہ توجہ نہ گل سنیا حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں صبح اٹھیا فجر کی نماز پڑھی میں بندہ ڈھڈن لگ پیا بندہ ڈھڈدیا میں بلخ دا جھنڈا ویکھیا بلخ دا جھنڈا ویکھیا تے میں اوتھے گیا قبیلے کول میں انہاں نوں آکھیا تھاڈے کول ہارون بندہ ہے جیڑا تھاڈے نال حج کرن آیا انہاں آکھیا جی آیا ہے کہن لگے مینوں ملاؤ انہاں آکھیا جی مل نہیں سکدا فرمایا کتھے مل سی انہاں آکھیا آ جیڑا پہاڑ ہے نا اس پہاڑ وچ غار ہے سارا دن روزہ رکھدا ہے ساری رات نفلاں پڑھدا نہیں سواد سبحان اللہ دا نہیں آیا
جیسے تو ڈھلی زبان لاگ دے ہو سمجھ لگتی کہ میں سمجھا نہیں سکیا میرے وچ کمی تسی سارے سمجھن واسطے آئے ہو انہاں آکھیا او غارے اون دے وچ سارا دن روزہ رکھدا ہے ساری رات یاد کے نفلاں پڑھتا ہے وہ ایڈا عبادت گزار تے حج موڑ نہیں قبول ہویا حضرت مالک بن دینار اور پریشان ہو گئے اس کی کیتا ہے سارا دن روزے رکھدا ہے ساری رات نفلاں پڑھدا ہے تے حج دا موڑ پیغام آ گیا قبول کوئی نہیں حضرت مالک بن دینار ہولی 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 غار دبو ویکھ گیا ہے لیا سلام السلام علیکم اگو ہارون بلخیاں دا مالک بن دینار آ گیا ہے ملاقات بھی پہلی تلق بھی کوئی نہیں ملاقات بھی پہلی تے مالک کی دودا تے ہارون کی دودا اللہ اکبر مالک بن دینار بغداد دا اور ہارون بلخ دا نہ کہ ہارون آکھنے لگا مالک آ گیا ہے آپ اور حیران ہو گئے ایو انہوں آکھن آیا کہ میرا حج کوئی نہیں قبول ہوئے تھاڑی مرضی ہے سبحان اللہ میں نے یہ دسنوں آیا کہ میرا حج کوئی نہیں قبول ہویا اتنی بصارت اتنی سماعت خواب میں دیکھی پتہ انہوں لگ گیا تینوں میرا نام کہاں دسے تینوں کی میں پتہ میں نے خواب آئی اس کہہ کو پہلی بار 24 حجیاں ہو گئی ہیں ہر واری سنے آ جاندے ہار واری 24 حجیاں ہو گئی ہیں ہارون آندا میں نے 24 وار ہو گئی حج کر دیا ہر واری سنے آ جاندہ ہے کہ تیرا حج قبول کوئی نہیں تیرا حج قبول کوئی نہیں تو میں موڑ آ جانا کدی تو ہو جیسا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے میں پوچھیا تو کیتا کی تیتھو ہویا کی ہے وہ تو کر کی بیٹھا ہے اس کا کہتا ہی نہیں دسنا جے تینوں دسیا تو میں مارنا ہے جے تینوں دسیا تو میرے تے ہاتھ بھی چکنا ہے تے آپ نے فرمایا گال دس جلیا کوئی راہ بن جاسی کوئی دکھ پھول کوئی راہ بن جاسیا اس کا کہتا نہیں دسنا مالک بن دینار فرمایا بھائی میں پوچھ کے جانا کیتا کیے رو پیا کی ہویا رو پیا کہنے لگا مالک تینوں کی دسا اللہ نے مال بھی بڑا دیتا جوانی آئی سونا بھی سا سنگت بھیڑی بن گئی یاری سنگت بھیڑی ہو گئی ایک پیسہ ایک جوانی آتے جوانی وطنی آ تو تانو پتہ ہے پیسے آلے مساج جھوٹ دے بدے ہوندے اندے نال بیل بنا بھی اندے نال یاری لا بھی تو دعا کیتی کرو سنگت نیک لب جاوے یہ جوانی وچ بندے نیک لب گئے تو بندہ نیک یہ جوانی وچ بندے بھیڑے لب گئے تو بندہ گیا ہارون آندا میرے یار بھی بھیڑے بن گئے تے میاں صاحب نے قلم چکیا تے آپ فرمانے نے برے بندے دی اب برے بندے دی اے صحبت چھڑدا پہ ہزارہ کپڑے بھاوے کنج کنج بئیے چھڑدا پہ ہزارہ چنگے بندے دی وہ صحبت یارہ
محمد تے ہلے آن ہزارہ اللہ اکبر کہنے لگا یاری بھیڑیا نال لگ گئی انہوں میں نے شراب پلا لیا کی کیتا بندہ شرابی ہے اندہ جب سنگت شرابی نہ ہو جاوے تو بندہ شراب کا لگ رہا نہیں حضرات آکھو سبحان اللہ کدی کسی نو پیو شراب تے نہیں لایا کدی کسی نو ماں شراب تے نہیں لایا کدی کسی نو بھرا شراب تے نہیں لایا جدوں بھی لین دین بھیڑیاں دی یاری اوہی بندے نو خراب کر دیئے کہ یار چنگے ہومن تے بندے دی زندگی چنگی ہو جاتی اکھے ایک دن شام دا ٹائم میں شراب پی لئی شراب دے نشے وچ گھر آیا توجہ مالک بن دینار نو گل پہ سنیندا ہے اکھے شراب پی لئی تے میں شراب دے نشے وچ گھر آیا تے ماں تندور تایا ہوئے تے ماں جدو پتر نو ویکھیا کہن لگا ماں ویکھیا تیرے آنا گیا ماں دوڑ کے آئی ماں میں نو سمجھان لگی پترا شراب کیوں پیتی مالک بن دینار جدو ماں نے گل کیتی میں شراب دے نشے وچ ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا ماں بڈیا سنبھلی نہ گئی تندور وچ ڈگی جل گئی لوگاں مینوں پکڑیا کمرے وچ بند کر دیتا ساری رات میں کمرے وچ رہیا جدو سویر ہوئی میں ویکھیا میرے بیڑے وچ ماں نہ دسی میں پوچھیا میری ماں لوگاں دسیا تیری ماں رات دی فوت ہو گئی اکھے ہن کتھے قبر دے وچ مینوں کیوں نہیں دسیا کہن لگے تیری ماں مرن لگے آکھیا میرے پتر نو میرا چہرہ نہیں ویکھن دینا میرے جنازے نال نہیں رلن دینا مالک اودوں دا روندا پھرنا وا اودوں دیاں معافیاں منگدا وا اللہ دے گھر آ کے رونا رو رو کے معافی منگنا وا ہر وار پیغام آ جاندا ہے سارے دا حج قبول ہے ہارون تیرا حج قبول کوئی نہیں ہر واری سنے آیا جاندا ہے مالک بن دینار جدو گل سنی اٹھ کے تھپڑ ماریا مار کے آ گیا مسلمان رات ہو گئی مالک آندا میری آنکھ لگی آنکھ لگن دی دیر مدینے والا آپ آ گیا حضور آپ آ گئے سرکار آکھو ذرا سبحان اللہ مالک بن دینار کہن لگا تو بڑا بھیڑا کیتا چنڈ مار کے آ گیا جدو رات پئی آنکھ لگی مدینے والا آیا مدینے والے نے آ کے مالک بن دینار نو فرمایا ہوئے مالکا تمہیں میرے امتی نو مار آیا ہے سونیا نہ ماردا تے کی کردا اس ماں نو مارے آئے میرے نبی فرمایا مالک ضرور اس ماں نو مارے آئے کل قیامت دا دن ہونا ہے حشر دا میدان ہونا ہے اللہ او دی ماں دی وجہ تو بخشش کر دینی سنیا ہے سنیا توجہ دنال ماں دی وجہ تو نبی فرما رہے ہیں کی فرما رہے ہیں ماں دی وجہ تو بخشش حجیاں بعد ہے زکاتاں بعد ہے سب کچھ بعد ہے ماں دی وجہ تو بخشش اللہ اکبر عرض کیتی سنیا ماں دی وجہ تو کی میں بخشش ہوئے گی میری سرکار فرمایا جدو کل قیامت والے دن حشر دا میدان لگنا ہے سارے لوگاں نے پیش ہونا ہے ہارون دی ماں بھی آ جانا ہے ہارون بھی آ جانا ہے اللہ فرمانا ہے انہوں معاف کر تے ماں آکھنا یا اللہ انہیں مینوں جناب آگے وچ ساڑیا میں معافی نہیں دینی پر اللہ فرمائے گا جے تم معافی نہیں دیندی
تیرے پتر نو جہنم دی اگ وچ سٹن لگے اے گل ہونی ہے ماں آکھنا یا اللہ میں جے اپنی اگ معاف کرا میرے پتر نو معافی مل جائے گی اس واسطے بابا جی پڑھ دے ان ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں کوئی انہوں پوچھو جس دے سر تے صبح جا کے انہوں اشارت دے نکل قیامت آلے دے اللہ جدو جہنم دی آگ دے پردے اٹھانے تیری ماں جہنم دی آگ ویکھنی ہے تے ماں آکھنا ہے یا اللہ جی میں اپنی آگ پتر نو معاف کراں تے میرے پتر نو تو معاف کر دے سے کل قیامت آلے دے نہیں جی معافی ملنی ہے تے ماں دے صدقے نال تے گل سنیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا پہلے باپ نو منا پھر خدا منا کے موڑ میرے کولا آکھو سبحان اللہ اور خدا منا کے موڑ میرے کولا ایک ہاتھ نبی جوڑے ہے توجہ کرے ہے توجہ میں نہیں چاہتا کہ میں تقریر میں انہیں چھڑ دے تے نس جاواں اے میرے سنگین تے سارے اپنے تے محبت کرانا لے جی ہیں تے سنیا ایک ہاتھ تے سلیمان جوڑے ہے نا قبلہ ایک ہاتھ میرے پاک علی جوڑے ہے آکھو سبحان اللہ آخری بندے تک ہر بندہ جتنا علی نال پیار کرتا ہے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ یا ایک ہاتھ میرے پاک علی جوڑے کیویں ایک چورا اس چوری کر لے لوگاں انہوں پکڑ لیا پکڑ کے علی دی عدالت پیش کیتا خلافت مولا علی دیا آپ نے فرمایا چوری کیتی ہے اس آکھا جی حضور کر بیٹھا فرمایا مڑگا ہاتھ ایتھے رکھ ہاتھ رکھیا علی حکم دیتا ہاتھ کٹی گیا ہون ہاتھ کٹا کے نا وہ ہاتھ چاہ کے سینے نال بھی لائی جاندہ ہے تے ٹردہ علی بھی کردہ گیا سبحان اللہ ہاتھ کٹا کے تے موڑ ذکر کرنا بڑی گل ہے ساڑھے بندے تے 12,000 لے کے بھی گل نہیں کردے مہینے بعد حق چاریا پیر سیال جیو بابا کیا تشریف رکھو ماشاءاللہ ایتھے کسے بندے کوئی نہیں آکھیا کہ اسی صحابہ نو نہیں مانتے نعرہ تحقیق اکچاریا ہون جی میں ایتا ہی پڑھیں لگ پوانا تو میں مرتے نساری ہیں ایتا صحابہ دی شان بزرگا سنا چڑھا پر تھاڑی آفرین ہے بڑی سونی تو سنگل کیتی ہے تے عقیدے تے کمپرومائز ہوندے ہی نہیں جڑے عقیدے ہوندے وہی ہوندے آکھو سبحان اللہ مولا علی علیہ السلام نے ہاتھ کٹیا ہاتھ کٹا کے بھی علی کرتا جانا اور کیوں نہ علی کرے جدو صدیق بھی علی کرے جدو پاک عمر بھی علی کرے جدو عثمان بھی علی کرے کہ علی دا ہار منگتا بھی علی کرتا ہے اے علی سانو سکھایا ہی صدیق اکبر ہے اے علی سانو سکھایا ہی عمر ہے اے علی کرنا سانو سکھایا ہی عثمان ہے علی کرنا سانو سکھایا ہی محمد الرسول اللہ ہے اسی او سبھی دا ذکر کرنے یاد رکھیا ساڈی تے محفل نہیں پوری ہوندی ملنگ جو آئے پاک علی دے ساڈی محفل نہیں پوری ہوندی جس علی دا چہرہ ویکھ کے صدیق اکبر دی عبادت ہوندی ہے اسی او سبھی دا ذکر علی کرنے تے اس واسطے ساڈے ہوئے ایتھے محبت پسندی ہوئے آکھو سبحان اللہ تے اسی ہاں ہی محبت والے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس ٹائم ساڈے سٹیجاں تے کوئی مولوی کسے نوں پے ہویا کوئی
کسی نو پہ ہویا کسی دی لت نپی ہوئی ہے دوے دے آندن ہم نے فلاں کی منجی ٹھوک دی تو آنا میں فلانے دی چول ٹھوک چھڑی تو سی مولوی ہو کے درخان ہو ہاں بندہ پوچھے تو سی مولوی ہو کے منجیاں بنا بنا لے اے میں گل ہے کہ نہیں قبلہ مولوی لگے ہو نیٹ تے دیکھ لو ہم نے فلاں کی منجی ٹھوک دی ہم نے فلاں کی چول ٹھوک دی فلانے دی پیڑی تھانو مولوی بننا ہی نہ چاہیے تھانو تے کوئی درخان کو جا کے منجیاں دا ول سیکھنا چاہیے امت محمدی نو رولے چھپا چھڑیا نے انہاں نو آپس وچ پلڑیندے ہو آکھو سبحان اللہ گل مکمل کرا ہاتھ کٹا کے علی علی کردا جا رہے ہیں سارے علی علی کرنا میرے نال کی کردا جا رہے ہیں علی علی کردا جا رہا تے آندا کیے علی علی کہہ تیرے او دکھ مکے جان گے بھائی علی علی کہہ تیرے او دکھ مکے جان گے علی علی کہہ تیرے دکھ مک جان گے اے غم دے پہاڑ اتھوں ڈیرا پٹ جان گے اے جناب ہاتھ کٹا کے علی علی کرتا جا رہے ہیں رستے دے وچ نا حضرت سلیمان فارسی نال ملاقات ہو گئی حضرت سلیمان فارسی پوچھا ہوئے علی علی کرتا جانا رات بھی بگدی جاندی خیر رہی اور ساکھا جی پاک علی ہاتھ کٹ چھڑے کی کیتا پاک علی نے تسی نہیں بول رہے پاک علی نے ہاتھ کٹ چھڑے کیوں کٹے ہیں اکھے جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے علی دے بچے جیون علی دی جوڑی جیوے جس جہنم تے بچا لے جی آج ہاتھ نہ کٹدا تے جہنم دی آگ وچ سڑام علی ہاتھ کٹا کے شریعت پوری کر کے مینوں جہنم دی آگ تو بچا لے سلیمان فارسی فرمایا تو ایتھے کھلو تے میں آیا نہیں چھاڑا سواد آیا علی 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 اور سنے آئے ہو سجنوں توجہ بس ٹھیک ہو گیا نعرہ ہو گیا ختم پہ آگیا قاری صاحب ناز شریف کی پڑھنی ہے توجہ اور زاکیہ تو ایتھے کھلو میں اوہ علی آگے ایتھے کھلو میں آیا دوڑ کے علی دے دربارے چاہے یا علی جس بندے دا ہاتھ کٹیا نہیں ہو کیڑا تھاڑے مننا نہ لے وہ ہاتھ کٹا کے بھی تھوڑا ذکر کرتا جا رہا ہے وہ ہاتھ کٹا کے بھی تھوڑا دعا دیتا جا رہا ہے آپ فرمایا سلیمان چاندہ کی ہیں فرمایا یا علی ہاتھ کٹ چھڑیا نے شریعت پوری ہو گئی ہے ہون جوڑ چھڑ دو سخاوت پوری ہو گئی کٹا چھڑیا ہے شریعت پوری ہو گئی یہ جوڑ چھڑ دو تو تھاڑے پوے دی سخاوت پوری ہو گئی تے پاک علی فرمایا جے موڑ انجے تجا ساتھ کے لایا او آیا ہاتھ اس چاہے ہوئے مولا علی کو لایا مولا علی فرمایا ہاتھ لے آئے لے اندہ فرمایا آگاں کر اتے لاب لاکے نا تے پاک علی پٹی بن چھڑی فرمایا جا علی علی کردہ جا گھر جا کے کھول چھڑی جس علی محمد دے نا تے کٹیا اسے علی محمد دے نا تے جوڑ چھڑیا ہے اور خدا جانے تے مصطفیٰ چلو جی جزاک اللہ حق شاہری اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا بیٹھنا قبول فرمائے یقیناً او بندہ زندگی کامیاب ہے جس تے ماں بھی راضی تے باپ بھی راضی زندگی دے اندر وہ کامیاب ہے نکلو اے رولیاں وچوں فلانا چنگا تے فلانا چنگا بس اپنے ماں باپ نو راضی کر قرآن پڑھ تے قرآن تے عمل کر اللہ کی پہ حکم دین دے او من اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ مرحوم احمد علی دے درجات رو بلند فرمائے بخشش اور مغفرت فرمائے آمین واخر دعوانا جزاک اللہ